وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے، بہت سی تحریکوں، بہت سے مصنفین، علامہ اقبال، مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی مسائل سے ہند و پاکستان میں جوان، ادھیڑ اور بوڑھے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو دو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ نمبر ایک، انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا دین ہے، معلوم ہے۔ وہ دور گزر گیا جب کہ سمجھا جاتا تھا کہ بس نماز روزہ دین ہے، کچھ لوگ اب بھی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے۔ وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، حبس کی امیری حبس کی وزیری، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ اقبال کا پیغام تھا، وحدت دین و دنیا، دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے۔ اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ بھی ہے، خواہش بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ افسوس صرف یہ ہے کہ ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت، اپنی سیاسی مصلحتوں میں اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی، اپنی شخصیت، اس کو ابھارنے کی فکر ہے۔ ایک غلط مبحث بہت تھا کہ کیسے دین یہاں لائیں، غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لو، ووٹ مل جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے۔ لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک کمی ہو گئی ہے، تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چکی ہیں الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں آ سکتا۔ تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر قائم ہوئی اور چلی۔ کبھی سنا تھا؟ اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے، کبھی 6 گھنٹے بھی نماز تراویح کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے؟ پورا قرآن کا ترجمہ، درس قرآن کی محفلیں، 500 700 آدمی جمع، جبکہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں۔ جو لوگ رہے یہاں پر 25 دن، جنہوں نے مجھے سنا ہے، کہیں کوئی اختلافی فرقے وارانہ کوئی بات؟ قرآن ایز سچ، قرآن سمجھو۔ یہ تحریک جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے، الفوز الکبیر انہوں نے لکھی، قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے لوگ۔ آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بس قرآن پڑھو اور ثواب حاصل کر لو۔ ہے بہت بڑی جماعت بھی ہے جو یہ کہتی ہے۔ مسئلہ پوچھنا تو عالم دین سے پوچھ لو، تم خام کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو۔ یہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا، انہیں قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی، اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا۔ بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے پٹھان قتل کرنے کے لیے، اور مسجد جو فتح پور کی ہے دہلی کی، جو چاندنی چوک کے ایک سرے پر ہے، وہاں درس حدیث دیتے تھے عصر کے بعد، اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں، باہر وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے، لیکن کچھ اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر، کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا، وہ حملہ نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ تحریک شروع کی انہوں نے، قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا، کھلی کتاب، پڑھو اس کو، سمجھو اس کو۔ لیکن الحمدللہ اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آ سکتی۔ مواقع ملے ہیں ہمیں، اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدا کا پروگرام جو ہے پورے ملک میں، جو یوں سمجھیے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں، اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوا۔ غلغلہ ایک پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام قرآن مجید کا، اگرچہ یہ کہ بر وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہیں، جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، میری دعوت پھیل رہی ہے دنیا میں، جہاں چلے جائیے آپ، جہاں اردو پڑھنے والے، اور اب تو میں نے 3-4 سال سے انگریزی کی ٹانگ توڑنی شروع کر دی ہے۔ امریکہ جاتا ہوں تو انگریزی کا، اس لیے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے، یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا، اب وہ مسکرائیں گے،
ان کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں، اپنا اپنا ہے، وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو 1.5 مہینے میں ایک دفعہ، پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر، باقی سب انگریزی میں، پورا یہ میسج انگریزی میں جا چکا ہے عربوں کو، لوکل وہاں کے افرو امریکنز کو، پھر وہاں سے ہو کر مختلف، وہ تو نرس سینٹر ہے امریکہ اس وقت، وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے۔ تو اب اس کا کوئی نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا، اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا۔ یہ ہمارے وہ ایسٹس ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں، ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ اب آئی ہے بات کہ عملی اقدامات کیا ہوں۔ اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرض عین ہے، nobody is exempt۔ یہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اگر دین قائم نہیں ہے تو ہماری عبادت جزوی ہے، ایک حصے میں ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، باقی دوسری زندگی کے ہمارے پہلو جو ہے اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہے۔ یہ کام فرض عین کے درجے میں ہے، اور اس کے لیے عقلاً اور نقلاً لازم ہے کہ کسی نہ کسی جماعت میں آدمی شریک ہو، اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، عقل عام بھی کہتی ہے انقلاب، نظام بدل دینا کسی ایک آدمی کے بس کا روگ ہے۔ ایک پارٹی چاہیے، حزب اللہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کوڑا جواب دے دیا تھا تو معاملہ وہیں کہیں رک گیا۔ حضور کے ساتھیوں نے ایک جماعت کی شکل میں اپنا، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اسلام قائم ہو گئی۔ پھر احادیث دیکھیے، علیکم بالجماعہ، لا اسلام الا بالجماعہ، اور سب سے بڑی حدیث انی آمرکم بخمس، اللہ اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ جماعت کی زندگی ہو اور جماعت بھی سم و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، اسٹرانگ ڈسپلن، اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد کرے گی۔ یہ حدیث جو ہے ذرا نوٹ کیجئے کس قدر اس میں ایمفیسس ہے، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر اس جماعت کے خد و خال ہم نے پڑھے قرآن مجید میں، حزب اللہ سورہ مائدہ میں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، حزب اللہ کے یہ اوصاف ہیں، حزب اللہ اللہ کی پارٹی۔ سورہ مجادلہ میں شیطان کی پارٹی، حزب الشیطان، اور اللہ کی پارٹی۔ اس جماعت میں ہر فرد کو ہونا چاہیے، البتہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں صرف اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں، کوئی جماعت ہو جو آپ کو آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ دین کے لیے صحیح کام کر رہی ہے، اس میں شامل ہو، تاکہ کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ ہو۔ جیسے حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے، کہا ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی بھی تبلیغ قرآن کے فریضے سے محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے کہ پھر میرا امتی کیسے ہوا؟ میرا امتی ہے تو اسے تو قرآن پہنچانا ہے، ایک آیت پہنچاؤ۔ باقی جو لوگ اپنی زندگیاں وقف کر دیں، ان کے لیے کیا کہا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، وہ اپنی زندگی وقف کر دیں۔ اس حوالے سے کسی بھی جماعت میں جس پر دل ٹھک جائے، اگرچہ اس کے 4 خصائص ضروری ہیں جو آپ کو تلاش کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے اقامت دین، دین کا غلبہ، نتھنگ شارٹ آف دیٹ۔ کوئی جزوی بات، کوئی سماجی اصلاح، یہ سارے کام اچھے ہوتے ہیں، کوئی خدمت خلق کا کام بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ہر شے کا اپنا ایک مقام ہے۔ جماعت ہونی چاہیے جس کا مقصود ہو اللہ کے دین کا غلبہ، اقامت دین کہہ لیں اسے، غلبہ دین کہہ لیں، نظام خلافت کا قیام کہہ لیں، حکومت الہیہ کا قیام کہہ لیں، لیکن ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے۔ ان اصطلاحات میں سے کوئی استعمال کر لیجئے۔ نمبر 2، وہ ڈسپلنڈ ہونی چاہیے، سمع و طاعت، آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت، ہجوم نہیں، منظم، ایک امیر سے ان کا عہد ہو اطاعت کا۔ نمبر 3،
اسے اپنا طریقہ کار کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس نہج سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی مبہم سے نعرے لگا کر اور لوگوں کو صرف وقتی جوش دلا کر تو یہ نہیں، معلوم ہونا چاہیے طریقہ کار کیا ہے، اور وہ طریقہ کار انہیں دکھانا چاہیے کہ یہ ہم نے سیرت النبی سے، اس لیے کہ ماڈل وہ ہیں ہمارے لیے، اس سے اخذ کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو حدیثیں اگر سناؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا دوں پہلے، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر ٹھیک اسی طریقے پر جس میں پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ سیرت النبی سے دیکھیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی قیادت کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا چاہیے جتنا بھی ممکن ہے۔ باقی یہ کہ آپ کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے، لیکن دیکھ لینا چاہیے whether they practice what they say، ان کے گھریلو نظام کیسا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں دین نافذ کیا، ان کی معاش کیا ہے، وہ ہے شریعت کے دائرے میں۔ چار چیزیں تلاش کر کے، اور اس تلاش میں بھی جو وقت لگے گا وہ جہاد کے اندر شمار ہوگا، بشرطے کہ سیریسلی، یہ نہیں کہ کیجولی بس ایسے ہی اس کو سمجھا جائے کہ اب یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا فرض ہے، ہو سکتا ہے مجھے کل موت آ جائے اور میں بغیر جماعت کے ہوں گا۔ اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے، اور اس کے لیے نماز شرط لازم ہے، جیسے نماز کے لیے اس کے لیے جماعت شرط لازم ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرط لازم ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ چار شرطوں میں انسان تلاش کرے، جو بھی سمجھ میں آ جائے، جو بھی سمجھ میں آ جائے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ لیکن یہ کہ یہ معلوم ہو ہمارے ملک کی بھی بقا اسی میں ہے، اس کا استحکام بھی اسی میں ہے۔ یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے، یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے، خالص دنیاوی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس سے کہیں زیادہ سزا کہیں مل نہ جائے۔ مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا کتنی بڑی سزا ملی تھی، 93,000 قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کہیں 800 برس حکومت کی، کہیں 1000 برس حکومت کی، بیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لاد کے لے کر گئے ہیں، جیسے ڈیرہ غازی خاطر بکریاں اور بھیڑیں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے۔ ٹائیگر جرنیل اور اپنا جو ہے پستول پیش کر رہا ہے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا we have avenged our 1000 years defeat، اور ہم نے دو قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام، وہ کالونائز تو ہم کر چکے ہیں۔ بھارت ہیز آلریڈی کالونائزڈ پاکستان، کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتایا کیا گیا آپ کے پاس؟ یہ سونیا گاندھی کا بیان تھا۔ تو غور کر لیجئے، ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ میرے دین کا فرض عین ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے، یہ مجھ پر پوری نوع انسانی کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے، میرے ملک کا حق ہے، میری 400 برس کی تاریخ کا حق ہے، اور جو بھی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تن من دھن لگا دوں۔ اب میں چند باتیں عرض کروں گا جو میں نے کہا کہ یہ تو ہے کوئی جماعت آپ تلاش کریں، اور اس کے بعد بھی انسان آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، غور کرتا رہے۔ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، آج شروع تو کر دینا، کسی میں شریک ہو جائیں۔ اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میرے نزدیک جماعت کی بنیاد جو ہے مسنون اور منصوص اور معصور، وہ ہے بیعت کا نظام۔ لیکن اگر بیعت کا نظام نہ بھی ہو اور وہ صرف دستوری جماعت ہو، وہ بھی مباح ہے، جماعت کے حق میں ہے، بشرطے کہ اس کا ڈسپلن مضبوط ہو۔ وہ 4 آنے والی ممبری والی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ جماعت جس کا ڈسپلن ہو، جس کا اخلاقی ایک معیار ہو۔ اب میں ذرا چند باتیں آپ سے عرض کر دوں۔ 65 سے میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا۔ پہلا میرا کام تھا دعوت رجوع القرآن کا، جو آج تک چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے کوئی قدم اگلا ہٹایا ہو تو اس کام کو چھوڑ دیا ہو۔ اس ضمن میں چاہوں گا کہ جو حضرات بھی جاننا چاہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے، کس طور سے ہوا ہے، اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا ریشنلے کیا ہے، وہ میری ایک کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر۔ یہ کتاب مطالعہ کریں جن صاحب کو بھی میرے کام کے اس پہلی شق سے کوئی دلچسپی ہے۔
اس کے ضمن میں آپ نے سن لیا ہے یہاں پر بھی خواتین کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، 1 ایئر کورس بھی شروع ہو رہا ہے، لاہور میں تو مسلسل ہو رہا ہے، امریکہ سے آ کے لوگ وہاں پر شریک ہو رہے ہیں اور 1 ایئر کورس کر کے نوجوان جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ وہاں پر ہمارا جو ہے اب انشاءاللہ کوئی اکیڈمی وہاں پر بھی شروع ہو جائے گی، یہ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر۔ دوسرا کام جو میں نے کیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ایک مختصر لیکن منظم جماعت تنظیم بیعت کی بنیاد، ایک مردہ سنت کو زندہ کیا آپ نے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ بنیاد کسی جماعت کی قرآن، حدیث، سنت، سیرت اور 1400 برس کی تاریخ دنیا جو ہماری مسلمانوں کی ہے، 1300 برس تک کم سے کم کوئی اور بنیاد اجتماعیت کی ہے ہی نہیں سوائے بیعت کے۔ حضور نے کی بیعت، آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پر، آؤ مرنے کی بیعت کرو، یا پھر وہ بیعت جو عقبہ ثانیہ میں لی گئی تھی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، بڑی طویل حدیث ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا بھی۔ ہم نے اسی کو اخذ کیا ہے، اختیار کیا ہے، تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے جو بیعت ہے وہیں سے لی ہے۔ بہرحال ہم نے اس پر ایک جماعت مرتب کر دی ہے، ڈھانچہ بنا دیا ہے، نظام العمل بنا دیا اس کا۔ یہ نہیں ہے کہ بیعت کا مطلب یہ کہ اب آپ کو کچھ کہنے کا حق ہی نہیں، لا حول ولا قوت۔ حضور سے لوگ اختلاف کر لیتے تھے، حضور نے فرمایا تھا غزوہ بدر میں کہ کیمپ یہاں لگا دو، لگا دیا گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور اگر تو یہ وحی سے ہے تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر، اگر آپ کی ذاتی رائے تو اجازت ہو تو ہم کچھ عرض کریں۔ فرمایا ہاں کہو، کہ ہمارا جو تجربہ ہے جنگی تجربہ اس کی روح سے وہاں پر کیمپ ہو تو اچھا۔ فرمایا اٹھاؤ، اکھاڑو کیمپ یہاں سے لگا دو۔ تو مشورہ، شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے۔ قرآن مجید میں حضور کو حکم ہے، مشورہ بھی ہو سکتا ہے، اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے، ذاتی تنقید بھی کیجئے۔ ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے اندر سالانہ ایک اجتماع وہ ہوتا ہے جس میں جو شخص چاہے آئے اور مجھ پر ذاتی تنقید کرے۔ باقی شورا کا نظام اپنی جگہ پر ہے جو الیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ۔ تو ایک یہ کہ اس اصول پر ایک جماعت بنا دینا جو صرف پیری مریدی کا دھندا رہ گیا تھا، اسی لیے پہلے لوگ بڑے ہنسے، یہ بیعت پر جماعت۔ لیکن یہ کہ اب وہ جماعت ہے الحمدللہ، اب وہ ایک اوپن انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کو ہم نے اس کے پورا نظام العمل بنا دیا ہے۔ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں اس طرح مشورہ ہوگا، اس طرح بات ہوگی، اور اس کے لیے 10 کتابچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 50-50 60-60 صفحے کے۔ تنظیم کی بنیادی دعوت کو سمجھنے کے لیے وہ 10 کتابچے اس وقت یہاں نہیں ہوں گے، لیکن جس کا بھی ارادہ ہو جائے کہ سمجھنی ہے بات، اب جہاں اور جماعتوں کو دیکھنا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ بھی ایک جماعت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہی ایک جماعت ہے، جو بھی قافلے ہیں دیکھیے، سب کو دیکھیے، لیکن اگر تنظیم کو سمجھنا ہے تو 10 کتابچے چھوٹے چھوٹے۔ عزم تنظیم، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، تعارف تنظیم، نظام العمل، میرا ذاتی حساب کتاب کہ میں نے دنیا میں کتنی جائیداد بنائی ہے، کب شروع کیا تھا تو اس کے بعد سے میری روٹی کہاں سے چلی ہے، اب کیا صورتحال ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دے دیا۔ وہ میرا حساب کم و بیش کے نام سے وہ پمفلٹ موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جن لوگوں کو اب سیریسلی بات کو سمجھ میں آ گئی ہو، سمجھ میں آئے کہ یہ میرا فرض ہے، آئی ایم ریسپانسبل، مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے جس کے لیے یہ کام لازم ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ادا کرنا جس کے لیے لازم ہے، مجھے اس ملک کا حق ادا کرنا جس کے لیے یہ لازم ہے۔ یہ اگر آپ کو اپنے فرض کا احساس ہو جائے گا تو آپ تلاش کریں گے، جو تلاش کرے گا وہ پائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔